یونیورسل ٹیلی ویژن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع۔ ہم لوگ پاکستان کی ہر جوڈیشری ہے، کئی دہائیوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ہماری جوڈیشری نے اور سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ جو کہ ساری جو ہماری انگلیاں ہیں وہ ہماری آرمی پہ اٹھتی ہیں، انہوں نے ہمارے اس ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں رہی اور انہوں نے ایمانداری سے ہمارے ملک کے ساتھ جو انصاف کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے اس ملک کی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ یہ صحیح انہوں نے ان کو اکیوز کیا، یہ غلط کیا، یہ تاریخ بے حد ظالم ہے، وہ اس چیز کو وہ سامنے لے آتی ہے۔ ہم جب بہت چھوٹے تھے تب بھی ہم یہ سنتے آئے تھے، تو اس وقت جو بہت مشہور واقعہ تھا وہ جو سپریم کورٹ کے جسٹس منیر تھے، ان کا وہ فیمس وہ تھا کہ جو آپ کی جس کی ضرورت ہے، جسے لا آف نیسیسٹی کہتے ہیں، اس کے تحت آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور جو ہی آپ ایک انصاف میں کمپرومائز کرنا شروع کریں گے یا سفارش ماننی شروع کریں گے یا کسی مصلحت کی بنیاد پہ کریں گے، تو آپ انصاف کا جو ترازو ہے وہ آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات اسی وقت ایک شارٹ ٹرم ہوتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ تو آج تک اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے درمیان ہیں، اور اس کے بعد یعنی کہ ایک آئے، پھر ایک جو پرائم منسٹر تھا وہ کافی پاپولر تھا، اس نے ٹھیک ہے، اس نے ملک کو دو لخت کیا، اس کے اندر بے حد کمزوریاں تھیں، اس نے یعنی وہ اسے آپ غدار تک کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے قتل نہیں کیا تھا، تو اس کو وہ پھانسی دی گئی، اور جس جسٹس نے اس کی پھانسی پر دستخط کیے تو اس نے کہا کہ ہم بھی ایک انسان ہیں۔ وہ جسٹس نظیم حسن شاہ تھے، وہ اکیلا نہیں تھا، بینچ تھا، تو اس کے بھی سے بھی سائن کرنے پڑے کہ کہا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی اپنا جاب پیارا ہے، اور ہم اگر اس وقت مارشل لا ڈکٹیٹر کے جس کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ دستخط کیے اور اس کو پھانسی لگائی، اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا جاب چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ خود اس بات کی وہ کنفیشن کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ اتنا بڑا جو کھلواڑ کیا یہ انصاف کے نام پر۔ تو یہ جو اس طرح کی جو بھی مملکت ہوتی ہے جس میں انصاف نہیں ہوتا، ظلم، جیسے ہلاکو خان تھا، جیسے ہٹلر تھا، جیسے اس سے پہلے نمرود تھا، فرعون تھا، اس کی تو حکومت جو چل جاتی ہے تاریخ میں، لیکن یہ جو ناانصافی جہاں ہو وہ نہیں چلتی۔ تو یہ ایک نون فیکٹ ہے ہسٹری کا، تو اس بات سے مجھے خوف آتا ہے کہ یہ پاکستان میں ابھی تک اگر آپ دیکھیں جو 4 چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاکستان میں گئے ہیں، اور اس میں ایک حضرت جو ابھی سپٹمبر میں چیف جسٹس کا رتبہ سنبھال لیں گے، وہ ایک طرف تو ان کی اگر وہ گنوائیں تو وہ پیدل چل کر وہ اپنے آفس آتے ہیں، اور راستے میں اگر کوئی شور مچا رہا ہو، وکیل ہو، کوئی بیچارہ سائل کھڑا ہو، تو اس کو کھڑے ہو کر چاڑیں ڈالتے ہیں۔ لیکن اب کا ان کا ذاتی کانٹیکٹ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، فلیٹس کہاں سے آئے، بلکہ انہوں نے جتنے ملک کے وہ ادارے تھے جو کہ یہ پوچھ سکتے ہیں، جیسے FBI ہے، FIA ہے، جیسے سپریم جوڈیشل کونسل ہے، انہوں نے سب کو انکار کر دیا کہ میں نے یہ نہیں بتایا، اور ان کی بیگم صاحبہ بھی پورے احترام کے ساتھ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ میں اسکول ٹیچر تھی، میں نے بھی نہیں بتانا کہ یہ کہاں سے آیا، ہمارا کھیت تھے، ایگریکلچر سے پیسہ آتا تھا، تو یہ اس سے 1000 ٹائم جو زیادہ ہمارے ایسٹس ہیں نہیں۔ یعنی انہوں نے وہ مثال سیٹ نہیں کی کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو تو چادر ایک ملی تھی، تو آپ نے یہ قمیض تو اس سے بن ہی نہیں سکتی تھی، تو آپ نے یہ قمیض کہاں سے لی، یعنی دوسرا حصہ جو تھا چادر کا کہاں آیا جس سے قمیض بن سکے۔ تو ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ میری جو حصے کی چادر تھی وہ میں نے اپنے باپ کو دی۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا انصاف کا معیار 1443 سال پہلے صحابہ کے وقت میں۔ ہم ان امت کے اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، لیکن اب میں ان حضرت کو کیا کہوں کہ اب وہ سپتمبر میں آئیں گے، اور انہوں نے کہ میں چھپنے کے لیے ایک ہیج بنا سکی ہے دیوار، اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں۔ ایک وقت میں تو لوگ قاضی بننا چاہتے ہی نہیں تھے، جج بننا چاہتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ غلطی سے بھی اگر ایویڈنس کسی نے ٹویسٹ کر کے دے دی ہے
تو اس پہ بیس کر کے آپ فیصلہ دیں گے جس میں آپ کا قصور نہیں ہے، تو اس لیے وہ گناہ آپ سرزد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت تو دنیا جہان کی سفارش ڈلوائی جاتی ہے، ریکمنڈیشنز کرائی جاتی ہیں کہ آپ جج بنیں، کیونکہ مراعات ہیں، جو پرکس ہیں وہ اس قدر آؤٹ آف پرپورشن ہیں کہ ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ایک طرف صرف پینشن ہی 20 لاکھ ہے، اور آپ کی بجلی فری، آپ کو ساری زندگی گارڈ، ساری زندگی ڈرائیور۔ میرا نہیں خیال کہ اگر جرنیل اور یہ ججز کو اگر آپ ان کی جو ہے وہ کامن مین کی طرح ایک 22 گریڈ کے افسر کی اگر وہ تنخواہ دیں تو آپ کا کوئی قرضہ ہوگا، آپ کے پاس وافر فنڈ ہوں گے، آپ کے پاس بیلنس آف پیمنٹ بالکل پلس میں ہوگا۔ تو ہم نے خود اپنے درمیان اپنے ہی بہن بھائیوں کو یہ کر رکھا ہے، اور کس مسلط کے بنیاد کے اوپر ہم نے ان کو رکھا ہے، تو اسی دو اداروں نے بار بار یہ اس میں انٹرفیئرنس کی۔ تو ہم کڑتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ڈیپ سٹیٹ، ہیلری کلنٹن جو ایکس پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بیوی نے کہا کہ پاکستان ٹپیکل مثال ہے ڈیپ سٹیٹ کی، جہاں ہاتھی کے کھان دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے ہم کبھی اس کو اپروچ نہیں کرتے، کوئی ہم نے کام کرنا ہے، اڈے بنانے ہیں، دوسرے ساتھ والے ملک کو انویٹ کرنا ہے، ادھر ہم نے ڈرون بیچنے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں، یعنی ان کا اشارہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے ہے، جو پھر وہ جوڈیشری کو بھی مینیج کرتا ہے، وہ انٹیلیجنس سروسز سے بجائے کہ وہ دشمنوں کا پتہ کرے، وہ اسی ٹول کو وہ ایک غلط کام کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہوتا رہا ہے۔ تو اس سے اس کا ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اینکر کو بتانا یہ شرم کا باعث تھا میرے لیے، تو کم از کم اس نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن میں آپ کو ایک دوسری سائٹ کا پکچر کا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ اس کے ساتھ ایک آڈیو چل رہی ہے، اور یہ ہے سپریم کورٹ انڈیا کی۔ نمسکار، میں رویش کمار۔ رام کا راجیہ سبھا اور راجیہ پال سے کوئی ناتا نہیں ہے، مگر رام مندر کے نرمان کا فیصلہ دینے والے تین جج ریٹائر ہوتے ہی سرکار کی کرپا سویکار کر لیں تب ان کے اس قدم کی سمیکشا کی جانی چاہیے۔ سنویدھانک مریادہ بھی نہیں کہتی ہے کہ جج اس طرح کی کرپا سویکار کریں، مگر جج سویکار کرتے رہے ہیں۔ رام مندر کے نرمان کے لیے فیصلہ دینے والے ججوں کا کوئی الگ ویوہار ہو یا ضروری تو نہیں، مگر اتنی تو ساودھانی ہونی چاہیے کہ ان کے کسی قدم سے ان کے پورو کے کیے فیصلے پر آنچ نہ آئے، اس فیصلے کی لوک سمیکشا ہونے لگ جائے اور وہ سندیہوں سے بھر جائے۔ ان کے فیصلوں کی سمیکشا میں نئے سندیہ، نئے سوال وپکش کی طرف سے ارون جیٹلی کے بیان کے سہارے جوڑے جا رہے ہیں کہ کیا اس فیصلے کی وجہ سے تین جج کو ریٹائر ہونے کے بعد الگ طرح کے پد ملے ہیں۔ سرکار کی کرپا سویکار کر ان ججوں نے رام کی مریادہ کا اپمان کیا ہے یا سمان، اس کی سمجھ آپ سبھی میں مجھ سے بہتر ہے۔ رام کی مریادہ تو یہی کہتی ہے کہ انصاف ایسا ہو کہ کوئی سندیہ نہ کر سکے۔ پہلے بھی جج ریٹائرمنٹ کے بعد پد سویکار کرتے رہے ہیں اور اس وجہ سے انہیں سندیہ سے دیکھا بھی گیا ہے، مگر جن ججوں نے رام مندر سے سمبندھت فیصلے دیے ہیں ان سے امید تھی کہ وہ نئی مریادہ گڑھتے اور سرکار کی کرپا کو ٹھکرا دیتے، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے فیصلے پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ رام کی مریادہ تو یہی کہتی ہے کہ شریشٹھ انصاف وہی ہے جو ہر پرکار کے سندیہوں اور ووادوں سے اوپر ہو، بچا ہوا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں رویش کمار آفیشیل، اور ہم بات کر رہے ہیں ایس عبد النظیر کو آندھر پردیش کا راجیپال بنایا جانا، رنجن گوگوئی کو راجیہ سبھا کا سدسیہ بنایا جانا کیا رام کی مریادہ کے انوکول ہے؟ کیا سمویدھان کی مریادہ کے انوکول ہے؟ ایس عبد النظیر 4 جنوری کو سیوا نورت ہوئے۔ عبد النظیر بھارت کے اتہاس میں تیسرے ایسے ویکتی ہیں جو بنا کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ میں جج بن گئے۔ کئی مہتوپورن اور ایتہاسک فیصلوں سے سمبندھت رہے ہیں۔ ایک جج کے جیون میں کئی مہتوپورن فیصلے ہوتے ہیں، مگر ہم یہاں عبد النظیر کے جج کے روپ میں حال کے 2 فیصلوں کا وشیش روپ سے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وپکش کی طرف سے بھی یہی اٹھایا گیا ہے۔ نومبر 2019 کے ایودھیا کیس میں فیصلہ دینے والے 5 ججوں کی پیٹھ میں سے ایک جج رہے ایس عبد النظیر، اور اسی 2 جنوری کو نوٹ بندی کے فیصلے کو صحیح ٹھہرانے والے فیصلے میں
4 जजों में से एक जज रहे। नोटबंदी के फैसले में केवल जस्टिस नागरत्ना ने असहमति का नोट दर्ज कराया था। अब्दुल नजीर ने भी ट्रिपल तलाक के फैसले में असहमति का नोट दर्ज किया था। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। और चीफ जस्टिस इंडिया का, जिसने अयोध्या में जो केस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का था, जिसमें ओवरवेलम एविडेंस था कि यह मस्जिद थी, मुगलों के टाइम की थी, नमाज होती थी, यहाँ कोई राम मंदिर जैसी चीज़ ना एग्जिस्ट करती थी, ना वो यहाँ पैदा हुआ था, ना उसका कुछ भी नहीं था। लेकिन वो एक बाइस, एक नफ़रत जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो थी, 800 साल जो मुसलमानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, ये एक पागल, एक हिटलर, एक क्रेज़ी, एक बुचर, एक जिस आदमी ने मुसलमानों को ज़िंदा जलाया, उसने मैनेज किया। और किस तरीके से इसने फिर उन सारे वो चीफ जस्टिस से लेकर बाकी जो 5-6 जज थे उसमें बेंच में, उनको रिवॉर्ड करके हर एक को हाईएस्ट जो पोस्टें थी उसने डिफरेंट इंडियन स्टेट्स में दी। और ये मैं उन्हीं का एक एंकर है, बड़ा रिस्पेक्टेबल एंकर है, बड़ा ये इंसाफ पसंद है, वो उनको एक्सपोज कर रहा है कि ये जो मौजूदा जो उन्होंने भेड़िए की जो खाल है ना, वो एक्चुअली शीप है, और लेकिन हैं अंदर उसके भेड़िए ने ऊपर शीप की खाल डाली हुई है, और ये उनका कॉन्टेक्ट है, ये अक्रॉस द बॉर्डर मैं कर रहा हूँ। तो जब इस कॉन्टिनेंट में इस तरह का इंसाफ हो, ये यानी ये पाकिस्तान तक ये महदूद नहीं है, लोग इसको बदनाम करते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट करती है। आप देख लें कि वो आदमी एक छोटे से कद का, इस कदर नून, जिसको वीज़ा तक डिनाई किया गया, सब ने उसको डिक्लेयर किया गया कि ये एक बुचर है, इस आदमी ने खुद, स्टेट ने मदद करके इतने लोगों को जिंदा जलाया है। और इसने पुलिस का, उसका चीफ गुजरात में 2002 में बयान दे रहा है कि इसने हमें खुद कहा था कि इनको बदला उतारने दे। जो ट्रेन में आग भी खुद लगाई थी, खुद ही मारा था हिंदुओं को। वो कर्नल का बयान उनके उसमें है कि उसने ये सारा किया था कि ताकि नफरत के एक चिंगारी करे, और उसका फिर बदला लेने के लिए वो गुजरात के सारे मुसलमान एरियाज़ के उनके कारोबार जला दिए, घर जला दिए, सारे ऑफिसर जला दिए, जर्नल्स जला दिए। तो इसने किया, ये इंसान नहीं, ये सांप है। और ये आप अब उसके रवि इसके सुन रहे हैं आप इस ऑडियो में कि वहाँ क्या हुआ। तो इस बात का मुझे दुख है को वो एक दुश्मन मुल्क है हमारे, अक्रॉस द बॉर्डर है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। तो दोनों मुल्कों का अगर ये हाल है, तो मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादातर अपने क्योंकि मुल्क का ये कहूँगा कि क्यों हम इस्लाम का नाम लेते हैं, हम उस नबी का नाम लेते हैं, उन असहाबा का हम नाम लेते हैं और उनको रेवर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। वो हमारे लिए बेहद मुक़द्दस और बेहद रुतबे वाले हैं। और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को कॉन्टैक्ट किया, इस तरह से इंसाफ को एक्सिक्यूट किया, किस तरीके से वो उन्होंने फिर इस्लाम इसी बात पे फैला, इंसाफ पे फैला, छोटे बड़े के लिए एक ही वो था लॉ, उसके साथ फैला। तो हमें वो हिंदुस्तान की या किसी और जुडिशल सिस्टम की किसी कंट्री में वो पैरवी या नकल नहीं करनी चाहिए। मैं इस अपील करता हूँ अपने ख़ास तौर पे जजेस को कि अगर वो ये इस बात को कसम खा लें आज से कि हमने किसी की सिफारिश नहीं माननी, हमने सही मानों में एक इंसाफ करने को खुदा को जान देनी है, ताकि जब हम कब्र में जाएं तो हम अल्लाह ताला को फेस कर सकें कि या अल्लाह हमने तेरे हुक्म के मुताबिक जो है देखें इंसाफ किया, सही आदमियों का साथ दिया, जिसने अच्छा काम किया था हमने उसको रिवार्ड दिया, और जिसने बुरा काम किया था उसको उसकी सज़ा दी। तो ये कोई जर्नैल जुर्रत नहीं कर सकेगा, कोई पॉलिटिशियन जुर्रत नहीं कर सकेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर जुर्रत नहीं कर सकेगा, कोई लीडर, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकेगा कि कानून के आगे वो खड़ा हो, प्रोवाइडेड वो कानून सब के लिए एक हो। अगर हम मिसाल कायम करें तो अक्रॉस द बॉर्डर हो सकता है कि उसके जो हमारी जो तारीख़ के जो ऐसे मानूमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो एक अल्लाह का घर है, मसाजिद, वो फिर ख़ुद हम मिसाल दे सकते हैं, अरे भाई तुम भटक गए हो। वो कहते हैं कि जब तुम इस्लाम के नाम पे ये इस तरह का कर रहे हो, तो हम तो हिंदू हैं, हम तो इस्लाम को नहीं मानते, तो हमारे तो जो आइडल्स हैं वो हमारे खुदा हैं, वो जो पत्थर के बुत हैं वो उनको वो पूजते हैं, और उनके मल्टीपल वो बुत हैं। ये नहीं है, वो मानो मज़हब नहीं है कि वो जो अल्लाह के नबी हैं उनको वो मानते हों, या वो उनकी वो जो वो नहीं है, या अब्राहमिक रिलीजन्स को वो नहीं मानते।
انہوں نے اپنے بھگوان بنائے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ بھگوان ہے، ہر اسٹیٹ میں علیحدہ علیحدہ، کہاں کالی ماتا ہے، کہاں وہ ایک بندر جو ہے وہ ہے، کہاں ان کے وہ کئی قسم کے ان کے ٹیمپلس ہیں. تو میں ان کو کوئی یعنی نہیں کرٹیسائز نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ میرے مذہب کو کرٹیسائز نہیں کریں، لیکن اس دکھ کے ساتھ میں اس وی لاء کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو وبا ہے، یہ جو جوڈیشری کی جو کرپشن ہے، یہ اکراس دا بارڈرس کامن ہے، اور انڈیا اس سے کہیں نہیں اسی طرح بلکہ اسے ایک حد آگے ہے. تو اس کو میں یہ نہیں جسٹیفیکیشن کے لیے میڈیا کا نہیں بتا رہا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کم از کم پاکستان کو اس سے بہتر ہونا چاہیے، اور پاکستان اس پہ اگر بہتر ہو جائے تو پاپولیشن اور ماس اور وہ سائز کچھ معنی نہیں رکھتا. آپ کی جو سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہوگی وہ انصاف ہے، اور چھوٹے بڑے غریب امیر کے لیے ایک انصاف. ان الفاظ کے ساتھ کہ سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہماری آرمی نہیں ہے، یہ ہمارا یہ انصاف کا سسٹم ہے کہ اس کو ہم سنبھالیں گے، اس کو ہم کریکٹ کریں گے، اور ہم حضور اور آپ کے اصحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین. میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. ضمیر یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں، اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور